السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ صلاح الدین سیزن 2 ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے صلاح الدین ایک کنویں میں ہوتے ہیں اور کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخرکار وہ کنویں سے باہر نکل آتے ہیں۔ تبھی صلاح الدین کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ صلاح الدین کنویں میں ہی ہوتے ہیں۔ صلاح الدین چاند کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، یہ زمین بھی تیری ہی ہے، یہ آسمان بھی تیرا ہے، میری مدد فرما۔ اس کے بعد ہم ایبلن قلعے کا سین دیکھیں گے، جہاں پر ایک نقاب پوش آدمی قلعے کی دیوار سے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ قلعے کی دیوار پر چڑھنے والا شخص قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایک سپاہی موجود ہوتا ہے۔ سپاہی پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ رکو۔ وہ اس کی بات نہیں سنتا اور اس کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہ نقاب پوش آدمی ان تمام سپاہیوں کو بے ہوش کر دیتا ہے اور سامنے دروازے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ دروازے کے اس جانب ایک شخص لیٹا ہوتا ہے اور یہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ دونوں مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم صلاح الدین کا سین دیکھیں گے۔ صلاح الدین کنویں سے باہر نکل آتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اپنا سر سجدے میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہی صلاح الدین اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں وہ سامنے قدس کو دیکھتے ہیں۔ قدس کے مینار پر سلیب لگی ہوتی ہے۔ صلاح الدین دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تبھی بجلی چمکتی ہے اور اس سلیب کو اکھاڑ پھینکتی ہے اور پیچھے سے چاند روشن نظر آتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، اور صلاح الدین کی آنکھ کھل جاتی ہے اور صلاح الدین کہتے ہیں، اے میرے رب، مجھے طاقت عطا فرما۔ اس کے بعد ہم ایبلن قلعے کا سین دیکھیں گے، جہاں پر وہ لیٹا ہوا شخص کہتا ہے، بالیان بھائی، مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گے۔ بالیان کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر یہ کہہ کے بلایا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو دیکھنے آ گیا، لیکن آپ تو پہلے سے زیادہ تیز ہے۔ ایک کھلی آنکھ کے ساتھ آپ سو رہے ہیں کاؤنٹ۔ اس پر کاؤنٹ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیرس سے اس لیے بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں ہمارے بابا کی سرزمین جو اب ہماری ہو گئی ہے، تم محل میں چوروں کی طرح کیوں داخل ہوئے ہو؟ بالیان کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کسی کو پتا چلے کہ میں یہاں آیا ہوں۔ کاؤنٹ کہتا ہے، وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے واپس فرانس جانا ہے۔ کاؤنٹ کہتا ہے کہ تم یہیں رہو گے، آس پاس بہت سے لوگ میری موت کے منتظر ہیں، تم یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے۔ یہ سرزمین جہاں تم پیدا ہوئے اور یقین رکھتے ہو کہ یہ تمہاری ہے، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ کیا تم جانتے ہو، اگر میں مر گیا اور اگر تم نہ آ سکے تو یہ سرزمینیں کسی اور کو دے دے گے اور ایبلن کی اولاد سے چھٹکارا پا لے گے۔ بالیان کہتا ہے، شاید یہی بہتر ہوگا، اس طرح مملکت میں ان کے اقدامات پر تنقید کرنے، قدس اور ان کے منصوبوں کے بارے میں ان کا سامنا کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ وہ سکون سے رہیں گے، ہم بھی یہ سن نہیں سکیں گے کہ جنگجو کی ہڈیاں ٹوٹی ان سرزمینوں پر جہاں پر یسوع پیدا ہوئے، جو عیسائی کے زیر حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ کاؤنٹ کہتا ہے، تم بزدل ہو، تم اس سرزمین کا انتخاب کرنے اور اس کے لیے لڑنے کے بجائے تم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو۔ بالیان کہتا ہے، میں آپ کے ساتھ اور بحث نہیں کروں گا، میں صرف یہاں پر آپ کو دیکھنے آیا تھا، میں نے دیکھ لیا، اب جا رہا ہوں۔ بالیان وہاں سے جانے لگتا ہے۔ تبھی کاؤنٹ اس کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے، رکو، وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، ہمارے بابا کے متعلق میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ تب بالیان سوچتا ہے، جب وہ چھوٹا تھا اس نے اپنے بابا کو کہا تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیا آپ میری بات سمجھے؟ مجھے بادشاہی کے احکامات کی پرواہ نہیں، آپ انہیں اس جگہ کا چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ظالموں کی بات سنی اور ہماری سرزمین پر رہنے والے غریب لوگوں کو دور بھیجا تو میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ اس کے بعد کاؤنٹ کہتا ہے، اگر ہمارے بابا زندہ ہوتے وہ بھی یہی چاہتے کہ تم یہاں پر رہو اور اس سرزمین کے لیے لڑو، جیسا انہوں نے ہمیں سکھایا، جیسا انہوں نے ہمیشہ کیا۔ یہ جگہ، یہ قلعہ، یہ سرزمینیں، یہ سب تمہاری ہے، انہیں اس جنت کی سلطنت کی تشکیل دینا جس کا تم خواب دیکھ رہے ہو، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ سب تمہارا مقدر ہے۔ بالیان بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کاؤنٹ اس کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے، رکو، میری بات سنو، میرے پاس بہت کچھ ہے تمہیں بتانے کے لیے، لیکن وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے۔ ملکہ خاتون سلطان سے کہتی ہے کہ آپ پھر پوری رات نہیں سوئے میرے سلطان، آپ آرام کر لیں ورنہ آپ تھک جائیں گے۔ سلطان خاموش رہتے ہیں۔ ملکہ خاتون کہتی ہے کہ
آپ کو بہت سی پریشانیاں درپیش ہے، ایسے میں آپ کے لیے پریشانی نہیں بننا چاہتی، اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دے میرے سلطان، مجھے معاف کر دے۔ سلطان کہتے ہیں آپ کے بابا سلجوقی سلطان کے لیے میرا احترام آپ کی غلطی سے بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ ابھی تک یہیں پر ہے، لیکن آپ کی آنکھوں پر پڑے پردے ابھی تک ہمارے درمیان میں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے ملکہ سلطان۔ ملکہ سلطان کچھ کہنے لگی ہوتی ہے، تبھی سلطان کہتے ہیں بس، اور سلطان کہتے ہیں کہ ہم نے عصمت خاتون اور ان کے بچے کو آپ کے خطرناک عزائم سے دور محفوظ مقام پر بھیج دیا ہے، لیکن ہم آپ کو آپ کے خطرناک عزائم سے کیسے بچا سکتے ہیں ملکہ؟ تبھی وہاں پر سپاہی اجازت لے کر اندر آتا ہے اور سلطان کو بتاتا ہے کہ سلطان دیوان آپ کا منتظر ہے۔ اس کے بعد سلطان دیوان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں کہ میرے سلطان فوج بہت پریشان ہے، صلاح الدین کی گمشدگی نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، ہم قدس اور مصر کے لیے نہیں نکل سکے، چاروں طرف باتیں بڑھ رہی ہے، فوج کو صحیح سمت میں موڑنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ سلطان کمانڈر شیرکو سے کہتے ہیں کہ صلاح الدین کو غائب ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے، کیا اس کی کوئی خبر؟ شیرکو کہتے ہیں نہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی ایوب نے غیر معتبر افواہ پر یقین کر لیا اور وہ یمن چلا گیا، کیا اس کی طرف سے کوئی خبر؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ فوج کو ہم کس سمت موڑیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جلد از جلد صلاح الدین کا کوئی سراغ نکالو۔ اس کے بعد ہم جنگل کا سین دیکھیں گے جہاں پر بالیان کھڑا ہوتا ہے، وہ اس جگہ پر آتا ہے جہاں پر اس نے بچپن میں ایک چھوٹی سی ڈبی زمین میں دبائی ہوتی ہے۔ بالیان اس جگہ کو کھودتا ہے اور وہ ڈبی نکال لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے کے پاس جاتا ہے، پانی پی رہا ہوتا ہے، تبھی اس کی نظر کنویں پر پڑتی ہے، وہ کنویں کے قریب جاتا ہے اور کنویں کے قریب جا کر وہاں پر پڑی رسی اٹھاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے، تبھی صلاح الدین اپنی تلوار پر کنویں میں بیٹھ کر پتھر مار رہے ہوتے ہیں۔ بالیان کنویں سے آتی آواز کو سن لیتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ کنویں کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی ہے؟ سنو، کچھ بولو۔ صلاح الدین کہتے ہیں میں یہاں ہوں۔ بالیان سن کر کہتا ہے میں تمہیں نکال لوں گا، تم فکر نہ کرو، اور رسی کنویں میں پھینکتا ہے اور کہتا ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد صلاح الدین رسی آتی دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اور وہ رسی کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے اور بالیان صلاح الدین کو کنویں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور صلاح الدین کو کہتا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ اور صلاح الدین کو پانی پلاتا ہے، اس کے بعد صلاح الدین بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایک شخص زخمی گھوڑے کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنے مقدس جانور ہو کہ اللہ نے تمہاری قسم کھائی ہے، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں جو سفر ہم نے اکٹھے طے کیے ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کے بعد وہ غار کی طرف دیکھتا ہے، غار سے گدڑوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، وہ شخص اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کیا تم لوگ سن رہے ہو؟ یہ مدد کے لیے چیخ رہے ہیں، لیکن یہ اپنی دردناک قسمت سے بچ نہیں سکتے، جب گھوڑوں، عورتوں اور ہتھیاروں کو نقصان پہنچتا ہے تو کوئی رحم باقی نہیں رہتا، اور کہتا ہے خراساں میرے خنجر لے کر آؤ۔ وہ شخص پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہاں کے گیدڑ بہت سخت ہے، ہم مل کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ انہوں نے میرے گھوڑے کا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے میں بذات خود اس کا بدلہ لوں گا۔ اس کے بعد سپاہی خنجر آگے بڑھاتا ہے، وہ شخص خنجر نکال لیتا ہے اور غار میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر اتسز سلطان کو بتاتا ہے کہ ہم نے ہر کونے، ہر چٹان، ہر جگہ پیغامات بھیج دیے ہیں، تمام قبائل، تمام سرزمینوں میں پیغام بھیجے ہیں، ہم نے صلاح الدین کی کھوج کے لیے بہترین کھوجی بھیجے ہیں، کوئی خبر نہیں سلطان محترم، کوئی نشان نہیں ملا۔ سلطان کہتے ہیں کہ میرے اللہ یہ کیسی قسمت ہے، اس کا دل میرے اندر دھڑک رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں کہ مجھے بھی یقین ہے کہ صلاح الدین زندہ ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ صلاح الدین جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو۔ سلطان کہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کرے وہ صحیح سلامت ہو۔ اس کے بعد سلطان حکم دیتے ہیں کہ سپاہیوں جاؤ صلاح الدین کو ہر جگہ تلاش کرو اور کوئی نہ کوئی سراغ ڈھونڈ کر لاؤ۔ سپاہی کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم سلطان محترم۔ اس کے بعد کمانڈر شیرکو کہتے ہیں میرے سلطان، آپ کے وفادار اور درگام کے خلاف امیروں کی مدد سے
लोगों पर जुल्म सितम रोक दिया गया है, लेकिन दरगाम बेरहम है। मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक सुन्नत नबवी पर अमल करने वाले लोगों को अभी तक खतरा है। इसके बाद एक सिपाही आता है और सुल्तान को एक खत देता है और कहता है ये बादशाह अमेल्डिक की तरफ से है। वो चाहते हैं कि उनकी तख्तपोशी के वक्त आप कुद्स में मौजूद हो। सुल्तान कहते हैं कि वो इसलिए चाहता है मैं वहाँ पर हाजिर रहूँ ताकि वो बाद में लोगों को बताता फिरे कि मुझे ये सब मंजूर है। इसके बाद हम देखेंगे यारवकी गाय से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में गीदड़ का सर होता है। वो अपने सिपाहियों को मुखातिब होकर कहता है गौर से देखो इसे, हल्ब के मुहाफिज अमीर यारवकी को देखो। अगर तुम्हारे प्यारों को कोई नुकसान पहुंचाए तो कैसे मामलात हल किए जाते हैं ये देखो। और कहता है मेरे सिपाहियों गौर से देखो और अपने दिमाग में ये बात डाल लो, जब कोई शेर मैदान में आता है तो गीदड़ अपनी जान बचाने के लिए दूर भागते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और सलाहुद्दीन के अगले एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल ऑल सीरीज 2024 को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।